بھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے، حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اول تاخیر شامل رہیے، انشاءاللہ بہت سے شرعی مسائل سوال جواب کی صورت میں سیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد حسان عطاری صاحب ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ پہلے تو میں ابتداً ایک سوال کروں گا، عرس کی شرعی حیثیت کے اوپر اگر ہم گفتگو کریں، اور بزرگان دین کے جو اعراس منائے جاتے ہیں، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرس یہ چونکہ عروس سے نکلا ہے، جس کا مطلب جو ہے وہ دلہا یا دلہن ہوا کرتا ہے، اور شادی کے موقع کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو آراس ہوتے ہیں، عرس ہوتے ہیں، اس موقع پر اس کی اصل علماء نے یہ بیان کی ہے کہ چونکہ حدیث پاک میں یہ موجود ہے کہ جب کوئی نیک صالح بندہ انتقال کرتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو فرشتے اس سے یہ کہتے ہیں کہ نم کا نومت العروس، کہ اس طرح سو جا جیسا کہ دلہن سوتی ہے یا دلہا سوتا ہے، یعنی سکون اور چین کی نیند سو جا۔ ٹھیک۔ تو اگرچہ کہ ان کا جانا یہ ہمارے لیے تو اس وقت ایک صدمے کا سبب ہوتا ہے، ٹھیک۔ یا جو اس وقت افراد موجود ہوتے ہیں ان کے لیے صدمے کا ایک سبب ہے، لیکن ان حضرات کے اپنے لیے یہ وصال کا موقع ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو غم منانا ہے وہ شریعت مطہرہ میں 3 دن سے زیادہ یہ ممنوع ہے، سوائے عورت کے جس کا شوہر فوت ہو گیا، اس کے علاوہ کوئی بھی 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتا۔ اب جب ان کو یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حضوری کا، حاضری کا موقع ملتا ہے، تو اس نسبت سے یہ معمول علماء کا رہا ہے، ہمیشہ سے مشائخ کا رہا ہے، بزرگوں کا رہا ہے، کہ جس دن ان کا وصال ہوتا ہے، عمومی طور پر جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کی برسی منائی جاتی ہے۔ ٹھیک۔ اور ان حضرات کا چونکہ مقام و مرتبہ بلند و بالا ہوتا ہے، مسلمانوں میں ایک ان کا نام ہوتا ہے اور ایک اہمیت مسلمانوں کے دلوں میں ہوتی ہے، تو اس کو عرس کہتے ہیں کہ خاص اس دن ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام وغیرہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ اصل عرس ہے جو ہمارے یہاں منایا جاتا ہے۔ ہاں، اب رہا معاملہ یہ کہ عرس منانا کیسے چاہیے، تو شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر جو بھی نیک کام کیے جائیں گے اس کا منانے میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ خلاف شرع کوئی کام کیے جاتے ہیں، خلاف شرع ان کے مزار پر ہوں یا اس کے علاوہ کسی اور مقام پہ کیے جائیں، تو وہ ویسے بھی ناجائز ہیں اور اس موقع پر بھی ناجائز رہیں گے۔ ان کو ایصال ثواب کرنا، ان کے لیے نیاز بنانا، ان کے مزار پر حاضری دینا شریعت مطہرہ کے عین مطابق، اور اسی طرح دیگر اور کام کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں طریقہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اور یہ سارے امور شریعت مطہرہ کے دلائل سے ثابت ہے، قرآن و سنت سے یہ ساری چیزیں ثابت ہیں کہ ایصال ثواب کرنا بھی درست ہے، ان کے لیے دعائیں کرنا بھی درست ہے، اسی طرح ان کے لیے جو نیاز کی جاتی ہے اس کا ثبوت بھی موجود ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا تو یوم اور عرس اور بھی کئی خصوصیات کا حامل ہے، کیونکہ ہم تو بطور خاص انہی کی نسبت سے ہی بریلوی کہلاتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی نسبت سے یہ مسلک اعلیٰ حضرت جو کہا جاتا ہے، اور اس پر ہم کافی مرتبہ گفتگو بھی کر چکے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا کوئی مسلک کوئی جدا نہیں، کوئی الگ سے نہیں، بلکہ وہ وہی تعلیمات ہیں جو حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان اور نبی کریم علیہ السلام سے جو عقائد
صحابہ کرام علیہ مردوان، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین نے، یعنی جو اسلاف اور بزرگوں سے چلتا ہوا اور جن کو گویا کہ مٹایا جا رہا تھا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنی فتاوی کی صورت میں، اپنی تصانیف کی صورت میں، آپ نے مسلمانوں کے دلوں کے اندر وہی محبت رسول کے چراغ روشن کیے ہیں، اور آپ نے وہ تعلیم پہنچائی ہے بطور خاص کہ اللہ پاک کے لیے کیا عقائد رکھنے ہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو کفر کی طرف لے جانے والی یا کفر ہیں۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے، صحابہ کرام علیہ مردوان کے حوالے سے، یعنی جو اہل سنت کے عقائد ہیں اور اسلاف سے چلتے ہوئے آج تک وہ پہنچے ہیں، اور ان کے اندر جو رد و بدل کیا جا رہا تھا، تبدیلی کی جا رہی تھی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے انہی عقائد کو واضح کر کے پھر بیان کیا اور دلائل کے ساتھ کیا۔ یاد رکھیں کہ یہ صرف ایک عرس نہیں ہے، یہ صرف ایک فاتحہ، یہ خاص وہ نہیں ہے کہ بس اس جو عام ہم بزرگان دین کے آراس مناتے ہیں، ٹھیک ہے اصالہ ثواب ضرور کریں، مگر تعلیمات رضا، انشاءاللہ جب تعلیمات رضا کو تھامے رکھیں گے تو آپ کو کبھی بھی اپنے عقیدے کے اندر کوئی بھی کسی طرح کا شک شبہ وہ ہرگز پیدا نہیں ہوگا۔ حسان صاحب کیا کہتے ہیں تعلیمات رضا کو تھامنا، اور یہ کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے؟ تعلیمات رضا ہوں یا مسلک رضا ہو، مسلک اعلیٰ حضرت ہو، یہ صرف ایک پہچان کے طور پر پاک و ہند کے اندر لفظ استعمال ہوتا ہے، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی کی جمیع تعلیمات، یہ ساری کی ساری نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے سیکھا، اہل بیت اطہار نے سیکھا، وہ تمام کی تمام باتیں امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ان میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے، چاہے وہ عقائد اللہ پاک کے متعلق ہوں، چاہے وہ عقائد انبیاء کرام علیہم السلام کے متعلق ہوں، چاہے وہ عقائد اہل بیت اطہار کے متعلق ہوں، چاہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق ہوں، کسی کے بھی متعلق عقائد ہوں، آپ ان عقائد کو ملا کر دیکھ لیں تو سارے کے سارے وہ عقائد و نظریات آپ کو ملیں گی کہ جو 1400 سال سے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ہوتے ہوتے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے دور تک پہنچے، اور انہوں نے اسی کو آگے ہم تک پہنچایا ہے، کوئی نئی چیز اس کے اندر داخل نہیں کی، بس وہی کہ جب اس پر حملے ہونے لگے ان عقائد و نظریات پر، کہ جب اللہ پاک کی ذات کے اوپر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر طرح طرح کی باتیں ایسی کی جانے لگی کہ جو بالکل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سری خلاف تھیں، تو اس کا دفاع کرنے میں جو علماء آگے تھے، ان میں سرخیل جو تھے، سب سے آگے بڑھ کر جو تھے، وہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی تھی۔ اس لیے آپ کی طرف یہ بات اور آپ کی طرف یہ امور منسوب کیے گئے، اور اس کو مسلک کے اعلیٰ حضرت، مسلک کے رضا یا تعلیمات رضا کہا گیا، ورنہ حقیقتاً وہ اس تعلیم کا ہی تسلسل تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے چلتا ہوا آ رہا ہے، وہ کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ اور بحمداللہ تعالیٰ جو بھی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عقائد و نظریات پر مشتمل کتابیں پڑھے گا، اور پھر اس کے بعد وہ ساری دنیا کے علماء اور ساری دنیا کے عوام کو دیکھے گا، تو جو عقائد و نظریات اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائے ہیں، وہی عقائد و نظریات آپ کو دنیا کے جو اکثر ممالک کے اندر اہل سنت ہیں، وہی عقائد و نظریات ان کے اندر آپ کو ملیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی بڑھتے ہیں مزید سوالات کی طرف۔ میرا نام ہے علی اتاری۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، مفتی صاحب ہمارا کام جو ہے پکوان سینٹر کا ہے، تو ہمارے جو پکوان سینٹر کی لائن کے اندر ایک یہ بھی مسئلہ آتا ہے کہ جو ہے کوئی کسٹمر ہمارے پاس آتا ہے تو اس کو زیادہ ریٹ بتاتے ہیں 9,000 روپے، اب وہ بولتے ہیں ہمارے کو کم کرواؤ، پیسے تو کم کر دیتے ہیں، 1,500 روپے کم کر دیے، 1,000 روپے کم کر دیے، کسٹمر پوچھتا ہے آپ کتنے کلو کی جو ہے ہمارے کو چاول کی دیگ دو گے، ہم بولتے ہیں کہ جو ہے 10 کلو کی آپ کو جو ہے دیگ مل جائے گی، تو اس کو 10 کلو کی دیگ نہیں دیتے، اس کو 8 کلو کی دیگ دے دیتے ہیں، 8 کلو گوشت 8 کلو چاول ڈال دیتے ہیں، اس کو مطمئن کر دیتے ہیں کہ بھائی کہ آپ کو جو ہے 10 کلو گوشت اور 10 کلو چاول دیا ہے۔ تو اس میں کافی ہمارے جو پکوان سینٹر والے بھائی ہیں وہ بولتے ہیں ہمارے لیے یہ جائز ہے، اگر ان سے اس موضوع پہ بات کی جائے وہ بولتے ہیں ہمارے لیے جائز ہے، کیونکہ اب یہ جو کسٹمر آیا ہے نا، یہ آیا ہے تو واپس چلے جائے گا، اس کو زیادہ ریٹ بتائیں گے، اس کو اس طرح نہیں تو اس طرح کاٹا جائے اس کو۔ اچھا کاٹا جائے جانور کاٹیں، جانور ذبح کریں، کسٹمر بھی کاٹتے ہیں بھائی،
کیا کہیں؟ دیکھیں بالکل واضح طور پر دھوکہ دہی ہے. اگر وہ کم کروا رہا ہے تو آپ کے سر پہ اس نے پسٹل تو رکھی بھی نہیں ہے اور ڈنڈے کے ذریعے تو وہ کم کروا نہیں رہا. آپ کی مرضی ہے کہ آپ کم کریں یا نہ کریں. تو آپ کم کر رہے ہیں تو جس پر طے ہوگا، جو ریٹ طے ہوں گے اور جتنا آپ کو چاول اور گوشت وغیرہ طے ہوگا وہی آپ کو دینا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کہا کہ جی وہ وہاں تو ہمارے کٹ نہیں رہا ہم سے اور 1500 پر دے نہیں رہا تو لہٰذا ہم یہاں پر جو ہے وہ چاول اور گوشت کم کر کے 1500 اپنا پورا کر لیں یا اس سے بھی زیادہ ہم اس کو کاٹ دیں. تو ایسا جائز نہیں ہے اور یہ دھوکہ دہی ہے. اور جو کیا ہے جتنا فرق آ رہا ہے اتنا فرق آپ کو اسے واپس بھی کرنا ہوگا. یہ جائز بھی نہیں ہے. اب جو آپ کو یاد ہے، جس سے آپ کا سودا ہوا ہے اور یہ یاد بھی ہوتا ہے، لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، تو تمام تک وہ رقم آپ کو پہنچانا بھی پڑے گی. اور یہ معاذ اللہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جائز ہے. معاذ اللہ یہ تو بہت خطرناک جملہ ہے. اور ایک دھوکہ حرام دیں مال اور کو، اس کو یہ کہ ہمارے لیے یہ یعنی جائز. ایک تو ہے کہ اس کو حرام سمجھنا اور پھر اس کو حرام سمجھ کے کرنا، یہ ایک الگ گناہ ہے اور اس سے بھی توبہ ضروری ہے. اور یہ تو اس سے بھی بڑھ گیا کہ یہ ہمارے کہہ لیے دینا جائز کہ ہمارے لیے جائز ہے، تو یہ تو اور خطرناک جملہ ہے. تو اس سے تو توبہ بھی کریں اور احتیاط یہی ہے کہ آپ اس میں تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی کریں، کلمہ دوبارہ سے پڑھیں کہ کسی حرام چیز کو اس طرح سے حلال کہنا، اس کو بھی فقہاء کرام نے کفر لکھا ہے. اللہ اکبر. ہر لین میں کوئی نہ کوئی اس طرح کے دھوکے جو اس لین کا آدمی ہی زیادہ بتاتا ہے، یہ واضح کرتا ہے. اور مقصد جو ہمیں بھی بتا رہے ہوتے ہیں یا سوال کر رہے ہوتے ہیں ان کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ تاکہ ان کو کوئی اس کے حوالے سے رہنمائی مل سکے اور اگر غلطی پر ہیں تو ان کی اصلاح ہو سکے. اس میں حسان صاحب یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات شادی بیاہ کے بھی جو آرڈر ہوتے ہیں عام طور پہ کچن والے کو دیا جاتا ہے کہ 300 آدمی، اب 300 آدمی کا کھانا اس کو پورا کرنا ہوتا ہے. اچھا یہ بھی ادھر سے پہلے سے ہی لے کے جاتے ہیں کہ 250 کے لگ بھگ ہم نے لینا ہے اور ہم پورا کر دیں گے. اس کے بھی بڑے ان کے پاس طریقے ہیں کھانا کے، کب روک لینا ہے، کب تھال روکنے ہیں، کب پیچھے سے کھانا نہیں بھیجنا، لوگ کتنے دیر انتظار کریں گے. مطلب ان کے اپنے طریقے کار ہیں کہ کھانا کھلا دیا پورا کرنا. مجھے کسی نے بتایا کہ ہمارے اندر ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم پہلے ہی جاتے ہیں اور جا کے ہال کے اندر کرسیاں اور ٹیبلیں وہ گن کے ان کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے 300 کا بک کرایا تھا تو بندے آپ کے 330 ہیں یا 350 ہیں. یعنی مالک کو پہلے ہی تھوڑا سا یہ بلیک میل کر دیتے ہیں، ذہنی طور پہ تیار کر دیتے ہیں کہ کھانا کم ہوگا. بولے ہوتا یہ ہے کہ حقیقتاً کھانا یہ لے کے ہی کم گیا، یعنی جتنا 300 کا آرڈر ہوتا ہے تو یہ ان کو 250 کا کھانا ان کو پورا کرنا ہوتا ہے. لیکن مالک کو ایک ذہنی طور پہ ٹینشن میں پہلے ہی مبتلا کر دیں گے جن کا پروگرام ہے کہ بھئی آپ کے بندے زیادہ ہیں، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں. بولے وہ تو ہو گیا پریشان. اب اس کو ہم لگاتے ہیں سائڈ پہ کہ بھئی تم نے ادھر نہیں آنا، کھانے کی طرف نہیں آنا، یہ ہم خود کریں گے اور ہم اس کو کریں گے. آپ بولے یوں بڑا کھینچ تان کے اور پھر بعد میں وہ جو اوپر کے افراد ہیں وہ بھی پیسے ہم رسیو، یعنی اس ڈپارٹ والے یا جو بھی یہ ہیں اس طرح کرتے ہیں. یعنی آپ اندازہ کر لیں. ابھی تو دیکھیں دونوں طرفہ ہی ہوتا ہوگا، وہ لوگ بھی کم نہیں ہوتے ہوں گے بعض، اور یہاں سے بھی ظاہر ہے کہ زیادہ تجربے کار ہوتے ہوں گے کہ کیا کیا حرکتیں کرنی ہیں. تو یہ جو پر ہیڈ کا معاملہ ہے یہ بھی آپ بخوبی سمجھتے ہیں کیونکہ باقاعدہ طے ہوتا ہے. پر ہیڈ بھی طے ہوا تو اس میں ساری باتیں ہوتی ہیں کہ کیا کیا چیزیں اس کے اندر ہوں گی، کتنی کتنی ہوں گی، سب کو پورا کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اب پہلے سے ہی یہ کر کے جانا کہ کم لے کے جانا، ہاں اگر تو یہ ہے کہ یہ ہو جائے گا 300 کو پورا اور اسی حساب کا ہے تو ایک الگ بات ہے، کیونکہ ان کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کے حساب سے انہوں نے اتنا اتنا دینا ہے، تو اس حساب سے یہ لے کے گئے ہیں تو ایک الگ بات ہے. لیکن پہلے سے ہی کم لے کے جانا اور پھر اس کے بعد یہ والی حرکت بھی کرنا کہ وہ گن لینا کرسیاں اور بلیک میل کرنا، تو ظاہر ہے کہ یہ بالکل غلط بات ہے. آپ کے ذمے ہے کہ جتنا آپ کو کھانا پہنچانے کا طے ہوا ہے اتنا کھانا آپ نے پہنچانا ہے، اور اس کی گڑبڑ اگر آپ کریں گے تو کل بروز قیامت آپ کو جواب دینا پڑے گا. اور اس کے لیے جو ہیلے بانے اختیار کرنا کہ تھوڑی تاخیر کر دینا، یا جو چیز ایسی تھی کہ جو زیادہ کھائی جاتی ہے اس کو روک لینا، جو قیمتی چیز ہے اس کو روک لینا تاکہ جو ہے وہ یہ کم استعمال ہو، اور جو ہلکی پھلکی چیزیں ہیں وہ زیادہ استعمال ہو جائیں تاکہ پیسے بچیں. تو ایسے سارے فراڈ کا حساب آج تو ہو جائے گا، فراڈ کر لیں گے، لیکن کل بروز قیامت ایک ایک بات کا حساب اللہ پاک کی بارگاہ میں دینا پڑے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کا بدلہ دیکھے گا،
اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا اس کی جزا، اس کا بدلہ وہ دیکھے گا۔ جی مزید سوال۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، اللہ کے ولیوں کا عرس منانے کا کیا انداز ہونا چاہیے، اور عرس منانے کا بھی ثواب ملتا ہے، اور آخری سفر کے بدھ والے دن کون سے نوافل اور کون سا وظیفہ کرنا چاہیے جس سے کاروبار میں اور گھر میں خیر و برکت ہو؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔ بزرگوں کے آراز کے حوالے سے تو بیان کیا ہے، اور کیا فرمائیں گے آخری بدھ کو کون سے نوافل پڑھنے ہیں، کون سے بدھ کے حوالے سے؟ ویسے ہی سفر کے آخری بدھ کے حوالے سے لوگوں کے مختلف گمان پائے جاتے ہیں، اور آخری بدھ کی حیثیت کیا، شرعی طور پر کیا حیثیت ہے؟ شرعی حیثیت یہ ہے کہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس دن مرض سے شفا حاصل ہوئی تھی، تو یہ بالکل غلط نظریہ ہے، غلط کانسیپٹ ہے ان کا۔ حالانکہ جو روایتوں سے ثابت ہے یہ وہ دن تھے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مرض کے اندر شدت آئی تھی اور زیادہ تکلیف بڑی تھی، نہ یہ کہ اس میں شفا حاصل ہوئی تھی۔ اور بالفرض شفا حاصل ہوئی بھی ہو تو ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفا میں ہمیں وہ کام کرنا ہوں گے کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں۔ تو اب اس کے لیے جس طرح کے معاملات کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ اس دور کے اندر لوگ، یعنی پچھلے کچھ عرصے پہلے لوگ جو ہے وہ باغات میں جاتے تھے، سیر و سپاٹے کرتے تھے اور اس طرح کے معاملات، تو یہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار نہیں ہے کہ خلاف شرع انداز میں سیر و تفریح کی جائے، مرد و عورت جمع ہوں۔ اگر اول تو ایسا ہے نہیں، بالفرض اگر ہوتا بھی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو عام کیا جاتا، آپ کے طریقے پر عمل کیا جاتا، آپ کو مزید یعنی آپ کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے قافلوں کے اندر سفر کیا جاتا ہے، یا اس طرح کے نیک کام یہ کیے جاتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب رہا یہ کہ وظائف وغیرہ اور نوافل وغیرہ، تو نوافل اور وظائف وغیرہ کوئی قرآن و سنت سے تو اس کا ثبوت نہیں ہے، البتہ بعض وظائف اس طرح کے جو بزرگوں کے تجربے سے ہوتے ہیں اس سے ذکر کیا گیا ہے جس سے روزی کے اندر برکت ہوگی، لیکن یہ کانسیپٹ رکھنا کہ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا حاصل ہوئی، اس وجہ سے ہم جو ہے وہ ایسا کوئی کام کریں کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ جی مزید سوال۔ امام کے پیچھے جو قامت کہنے والا مقتدی ہے اس کی سنت نماز ادا کرنا لازمی ہے، اور اس کی کیا شرط ہے؟ اگر داڑھی ہے یا نہیں ہے، وہ حافظ ہے یا عام نمازی بھی ہو سکتا ہے؟ اگر امام کا وضو ٹوٹ گیا تو پیچھے کھڑے ہوا مقتدی مؤذن ہے جو وہ کتنا آگے بڑھ کر اور کہاں سے نماز شروع کرے؟ جی، دو افراد اگر مل کر وہ کچھ جو ہے وہ کر رہے ہیں، آپ کسی کو پیچھے دوسرا بھی اس کی جگہ پر آگے، یعنی اس کو کچھ عارضہ پیش آ گیا، وضو ٹوٹ گیا، کچھ بھی ہوا، تو پیچھے والے کے بھی لیے امامت کے لیے شرائط کے مطابق ہی ہونا وہ ضروری ہے، جو خلاصہ میں سمجھ پائیں اس کو۔ پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ سنتیں جو ہے وہ جو اقامت کہہ رہا ہے اس کو سنتیں پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ہے، تو دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو فجر کی سنتیں ہیں اس کا حکم تو یہی ہے کہ اگر امام قاعدہ میں بھی اسے ملتا ہے تو پہلے اسے پڑھے، تو لہذا اقامت جو کہہ رہا ہے اس کو تو چاہیے کہ پہلے وہ سنتیں ادا کرے، اس کے بعد وہ اقامت کہے، اس سے پہلے اقامت نہ کہے۔ اسی طرح ظہر کی سنتیں بھی وہ پہلے سے ہی ادا کر لے، اس کو بھی مؤخر نہ کرے۔ عصر کی یا عشاء کی سنتیں نہیں پڑھی اور اقامت کہنا چاہتا ہے تو بالکل کہہ سکتا ہے، لیکن چھوڑنے کی عادت اسے بہرحال نہیں بنانا چاہیے۔ اب رہا یہ کہ امام کو کوئی عارضہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹے، یعنی اس کا وضو مثال کے طور پہ ٹوٹ گیا اور اس کو پیچھے ہٹنا ہی ہے، ظاہر سی بات ہے، تو اب جو آگے بڑھ کے امامت کرے گا، اس کا خلیفہ بنے گا، جس کو استخلاف کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے پیچھے کسی شخص کو آگے کر دے گا، تو اس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ جو امامت کی شرائط ہوتی ہیں وہ پوری کی پوری پائے جانا ضروری ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی کمی ہوئی امامت کے حوالے سے تو اس کو خلیفہ بنانا، اپنا نائب مقرر کرنا یہ درست نہیں ہوگا، اور بعض صورتوں میں سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور اس کی بھی تو اپنی شرائط ہیں، بالکل۔ کن صورتوں میں وہ خلیفہ بنانا اس کا وہ ٹھیک تھا، کن صورتوں میں جی، اب اس میں اولا یہی ہے کہ دوبارہ سے نماز یہ ادا کی جائے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔
ماشاءاللہ مدنی چینل کا یہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ مفتی صاحب سے عرض ہے کہ اگر کوئی غریب ہو اور 12 ربیع النور شریف میں وہ چراغاہ بھی نہ کر سکتا ہو، لیکن وہ روزانہ 1200 مرتبہ درود پڑھ کر وہ 12 ربیع النور کے دن بارگاہ رسالت میں ثواب پیش کر دے تو کیا اس کے لیے کافی ہے؟ جی، غریب ہے، اتنی طاقت سکت نہیں ہے چراغاں کر سکے، چراغاں کے لیے کیا بہت زیادہ کوئی مال خرچ کرنا ضروری؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چراغاں کرنا یہ باعث سعادت بات ہے، کہ جو چراغاں کرتا ہے یا اور کوئی وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے تو یہ سعادت کی بات ہے، لیکن ہم بہرحال اس کو فرض و واجب قرار نہیں دیتے۔ اگر کوئی اس کو جائز سمجھتے ہوئے نہیں کرتا کہ جائز ہے لیکن وہ نہیں کرتا تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر کوئی حرج نہیں آتا، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں آتا۔ اب جس کے پاس گنجائش ہے ہی نہیں تو اس کو کس نے مکلف کیا کہ وہ اس طرح چراغاں کرے گا؟ جو اس کی گنجائش ہے، جتنی گنجائش ہے، ایک جھنڈا اس نے لگا لیا بہت۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم اور رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ ہر سال نیاز کرتے تھے 12 ربیع الاول کے موقع پر۔ ایک سال کچھ بھی نہیں تھا، صرف بھنے ہوئے کچھ چنے تھے، تو آپ نے اسی کی نیاز دی تو خواب میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور وہی چنے آپ کے آگے رکھے ہوئے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے تناول فرمائے کھا رہے ہیں۔ تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ قبول ہوا ان کا یہ عمل۔ تو معمولی سا بھی کچھ ہو تو بندہ اس کے ذریعے سے بھی اگر خوشی کا اظہار کر دے تو یہ بہت ہے۔ ایک جھنڈا لگا لیا، ایک بلب بھی اس خوشی میں لگا لیا تو اللہ پاک اس پر بھی اس کو اجر عطا فرمائے۔ وہ کچھ بھی نہیں ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے حوالے سے آپ نے کہا تو بالکل یہ تو اعلیٰ درجے کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ درود پاک کا فائدہ لوٹ کر ہماری ذات کی طرف آتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر اس بات کو پسند فرماتے ہیں جس سے آپ کی امت کو فائدہ پہنچے۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ تو جو چراغاں کر رہے ہیں یا جس طرح میں میلاد شریف منا رہے ہیں تو یہ وظیفہ تو سب کو اپنانا چاہیے، بالکل اپنانا درود چاہیے۔ پاک یہ تو دیا و بینا میرے سنت نے کہ 12 ارب درود پاک جو ہے وہ پڑھنے ہیں سب نے 12 تاریخ تک، واہ، یا 12ویں کے پورے مہینے ایک کی ہدف کوشش دیا ہے۔ کریں تو 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا تو روزانہ ویسے ہی ہدف دیا ہے کہ ربیع الاول کے اندر ہر مسلمان کوشش کرے اور یہ پڑھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی مزید سوال۔ محمد تحسین اتاری حیدرآباد۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ اکثر اہل مسجد میں بیچ میں کالم آ جاتے ہیں، تو کالم کے جماعت کے دوران جو بیچ میں کالم آ جاتے ہیں تو اس میں سب بنا سکتے ہیں یا وہ سب چھوڑ کے پیچھے سے سب بندی کی جائے؟ جی کیا کہتے ہیں؟ کالم یعنی جو پلر آتے ہیں اس کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں۔ تو جو ستون ہوتے ہیں ان کے درمیان صف بنانے سے حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے۔ سنن ابن ماجہ اور دیگر کتابوں کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ستونوں کے درمیان سے نکالا جاتا تھا، ہٹایا جاتا تھا کہ ستونوں کے درمیان صف نہ بنائے، تو لہذا جب صفیں بن رہی ہوں اسی وقت کوشش کر کے پیچھے جو ستونوں کے پیچھے والی صف ہوتی ہے وہاں پر صف بنائیں۔ ہاں اگر مسجد بھر گئی، فل ہو گئی اور اب جگہ نہیں ہے، اس صورت میں اگر ستونوں کے درمیان صف بنائی جاتی ہے تو یہ بنانا جائز ہے، جیسے جمعہ وغیرہ کے اندر ہوتا ہے، عید کے نماز میں ہوتا ہے تو اس میں بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں۔ اگر کسی نے نیا مکان بنانا اس کو کیا شرعی احتیاطیں کرنی ہوتی ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ عارف والا سے سوال ہے۔ جی شرعی احتیاطیں تو اب یہی ہے کہ حلال پیسوں سے وہ ہو اور اس میں کسی کا جگہ بھی جو ہے وہ درست جگہ پر ہو، کسی کی زمین جو ہے وہ غصب نہ کی ہوئی ہو، اور پھر اس کے بعد بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے گھر جب بناتے ہیں تو اس وقت بکرا ذبح کرتے ہیں اور اس کا خون جو ہے وہ اس کی بنیادوں کے اندر ڈال صدقہ نکالا جاتا ہے ایک طرح کا۔ تو یہ صدقہ کرنا تو ٹھیک ہے کہ بکرا ذبح کیا اور اس سے بلائیں بھی دور ہوتی ہیں، لیکن یہ جو جڑوں کے اندر اس کا خون داخل کیا جا رہا ہے یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، یوں نہ کریں۔ اور اسی طرح جیسے مثال کے طور پر باتھ روم وغیرہ بنتے ہیں تو اس کو بناتے ہوئے یہ احتیاط کریں کہ جو WC کا رخ ہے وہ قبلے کی طرف نہ ہو، نہ ہی 45 لازمی احتیاطیں، جی 45 ڈگری کے اندر نہ آئے۔ جو امیر سنت کا رسالہ ہے وضو کا طریقہ کار
اس کو آپ دیکھ لیں اچھی طریقے سے کہ اس میں کیا کیا مزید اس حوالے سے بتایا گیا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ کرے کہ اہل سنت کی کسی مسجد کے بالکل قریب آپ کا گھر ہو تو اس کے فوائد مزید آپ کو حاصل ہوں گے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو پیش نظر رکھنی چاہیے. باقی کوئی خاص مہینہ کو خاص وہ اس طرح کا تو کچھ نہیں ہے نا، کیونکہ اس میں کیونکہ سفر کے حوالے سے تو ہے نا، لوگ کہتے ہیں جیسے نیا کام بھی نہیں کرنا، گھر بھی ایسا نہیں بنانا، ایسی کچھ نہیں. بھی نہیں. سفر کے حوالے سے تو بہرحال سفر ہو اور پھر یہ سوالات نہ ہوں، ہاں یہ بہت مشکل ہے. تو یہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں اور آپ سے ہوئے بھی ہوں گے، ابھی یہاں مدنی چینل پہ بھی ہوئے ہوں گے جی، اور بہت سارے کلپ بھی ہمارے اس کے اوپر ہیں. تو بہرحال سفر کے اندر کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہے، نہ اس کے اندر کوئی بلا اترتی ہے، نہ کوئی برائی اترتی ہے. اس میں ہر طرح کا نیا کام بھی شروع کیا جا سکتا ہے. سوال ہے کہ کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں، تو میری امی ضعیف ہیں اور وہ چارپائی پر نماز پڑھ سکتی ہیں، زمین پر بیٹھنے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، کیا حکم ہے نماز کے حوالے سے؟ چارپائی پہ بیٹھ جاتی ہیں، زمین پہ نہیں ضعیف بیٹھ العمر سکتے ہیں. ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کرسی پہ بعض لوگ بیٹھتے ہیں. ٹھیک. تو اب اگر چارپائی پر بیٹھ کے وہ نماز پڑھ رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ چارپائی پر سجدہ نہیں ہو سکتا. تو جیسے اگر اونچا اس طرح کا تخت ہوتا ہے، اس پہ یہ بیٹھ جاتی ہیں تو یہاں چونکہ سجدہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر. اگر تو یہ یعنی سجدہ پورا ہی تخت بنا ہوا. پورا تختہ بنا ہوا ہے تو اس پہ چونکہ سجدہ ہو سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں تو یہ اس میں سجدہ کریں گی. اگر کر سکتی ہیں، اتنی ہمت ہے ان کے اندر، طاقت ان کے اندر موجود ہے تو ایسی جگہ پہ ان کو نماز پڑھنا ہوگی. لیکن اگر وہ قدرت نہیں رکھتی، جیسے کرسی پہ بیٹھ کے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ کرنے کی زمین پر قدرت نہیں، تو اس صورت میں قیام کرنا بھی یہ ضروری نہیں ہوتا. اور اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ پھر بندہ پوری نماز بیٹھ کے ادا کرے. تو اگر چارپائی پہ بیٹھ کے نماز ادا کرتی ہیں تو اشاروں کے ذریعے نماز کو وہ ادا کریں گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور ان کو کرنا بھی ہوگی. کرنا بھی، یعنی اشارے کے پھر کرسی پہ کیا کس انداز سے، یعنی یہ چارپائی پہ پوچھ، چارپائی پر وہی جو normal- کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ کار ہے ویسے ہی اس میں پڑھی جائے گی کہ جیسے ہاتھ باندھتے ہیں ویسے ہی ہاتھ باندھ کے تمام کی تمام جو اذکار وغیرہ ہیں وہ سب پڑھنے ہیں، سورہ فاتحہ وغیرہ. اس کے بعد اصل یہ ہے کہ جب رکوع کے لیے جائیں گے تو ہاتھ تو یہ آپ کی رانوں کے اوپر ہی ہوں گے اور تھوڑا سا آپ نے رکوع کے لیے جھکنا ہے اور سجدے کے لیے اس سے تھوڑا سا زیادہ جھکنا ہے. بعض لوگ اس میں یہ کرتے ہیں کہ ہاتھوں کو یوں کر لیتے ہیں آگے اور سجدے میں تھوڑا سا اور ہاتھوں کو آگے کرتے. تو ہاتھوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہاتھ آپ نے وہیں رانوں پر رکھنے ہیں. رکوع کے لیے تھوڑا سا جھکنا ہے اور سجدے کے لیے اس کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ جھکنا یہ ضروری ہے. اچھا، یہ ایک سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد کی قبر ہے اور اس میں پہلے ایک بھائی اور اس کے بعد دوسرے بھائی کو بھی اسی قبر میں دفن کیا گیا، استغفر اللہ. کیا کہتے ہیں؟ اب تو کیا کہہ سکتے ہیں، قبر کھولنے کی بہرحال کسی صورت بھی اجازت نہیں ہے، بہت گناہ کا کام کیا ہے. قبر جب بند ہو گئی تو اب بلا عذر شرعی قبر کو کھولنا یہ جائز نہیں ہوتا. اور یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ بھائی کو، بہن کو، والدہ کو، بیوی کو اس کے اندر دفن کرنا ہے. یہ جائز ہی نہیں ہے کہ کسی قبر کے اندر کسی دوسرے کو دفن کیا جائے. تو جو کیا ہے اس کے اوپر توبہ کریں، اللہ پاک سے معافی مانگیں. اب اس کی بھی اجازت نہیں کہ کھول کر اب دو جو لاشیں مزید دفنائی گئی ہیں ان کو باہر نکالیں. اب جو دفنا دیا ہے ان کو وہیں پر رہنے دیا جائے گا. اور توبہ کرے اس کو، بالکل لازمی توبہ کرنا ہوگی اس حوالے سے. اور لوگ بعض اوقات یہ سمجھ ہوتا ہے کہ خونی رشتہ ہے تو بس ٹھیک ہے، اب یہ پوچھ لیتے ہیں یہ تمہارے دادا کی، دادی کی، نانی کی، چاہے ان کو کتنی سال ہو چکے ہوں، کتنے 100 سال ہو چکے ہوں، 200 سال ہو چکے ہوں، قبر کھولنے کی اجازت نہیں ہے. قبر میں جب بندہ چلا گیا تو اب اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. ٹھیک، وہ ایک برزخ ہے، پردہ ہے، آڑ ہے. ہمیں اجازت ہی نہیں کہ ہم کسی کی قبر کو کھولیں. کھل گئی تو اسے فوری طور پہ بند کرنا ضروری ہوتا ہے. جی مزید سوال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال تھا کہ اگر 2-3 ماہ کا بچہ اور ان کی مطلب طلاق ہو جائے، جو ان کے مطلب ماں باپ ہوں ان میں آپس میں طلاق ہو جائے، بچہ دودھ پی رہا ہو تو کیا طلاق ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر. کچھ لوگ تو ویسے بچے کی ولادت سے پہلے ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر بیوی امید سے ہو تو اس دوران طلاق ہوتی یا نہیں ہوتی، شاید ان کو شبہ ہوتا ہے. تو بچے کی دودھ پلانے کی مدت کے اندر بھی کوئی کسی طرح کے شک شبے والی بات ہے کیا؟ نہیں، اس میں بھی شک و شبہ نہیں ہے اور اس میں بھی شک و شبہ نہیں ہے. طلاق دے گا دونوں صورت؟ طلاق تو باہر صورت ہو جاتی ہے. شوہر عاقل بالغ ہے اور اس نے طلاق دی تو طلاق تو باہر صورت یہ پڑ جائے گی. لیکن نہ عورت کا اس میں پاک ہونا شرط ہے، نہ اس کا پریگننٹ نہ ہونا شرط ہے، کوئی شرط نہیں ہے اس کے اندر. تو بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے اور نعوذ باللہ اس حالت میں مرد نے طلاق دی ہے تو اس صورت میں طلاق تو
ہو جائے گی اور عدت بھی گزارنا ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس کے حوالے سے آپ دارالتعلیم سنت سے ڈائریکٹ جن کا بھی مسئلہ ہے نا، تو وہ جو کہ کتنی طلاقیں ہوئی ہیں اور کیا الفاظ بولے گے، کیا کلمات بولے گے، یہ مین چیز جو باقاعدہ جب بھی طلاق کا ظاہر ہے کسی کا ایشو ہوگا تو ہم یہ گفتگو تو ان سے کریں گے، کیا الفاظ بولے گئے تھے اور کتنی، یعنی 3 طلاقیں ہو گئیں یا 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں، تاکہ اس کے مطابق وہ مسئلہ پورا وضاحت کے ساتھ ان کو بتا دیا جائے گا. تو دارالتعلیم اہل سنت میں رابطہ کیجیے. مزید سوال. میرا نام محمد طیب ہے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ سوئم ہر میت کے لیے کر سکتے ہیں یا صرف بالغ افراد کے لیے؟ رہنمائی فرما دیجیے گا. اور اسی کے ساتھ ہی 10واں اور برسی وغیرہ کے متعلق بھی رہنمائی فرما دیجیے. جی. 1 دن کا بچہ ہو اس کے لیے بھی سویم کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے بھی 10واں برسی وغیرہ سب کی جا سکتی ہے اور کی جاتی بھی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں یہ ایصال ثواب ہیں، اور ایصال ثواب کا محتاج یہ ہر شخص ہوتا ہے. تو اسے چاہے وہ 1 دن کا بچہ ہو اس کا بھی سویم 10واں وغیرہ یہ کیا جا سکتا ہے. کیا جا سکتا ہے. ایک سوال ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے اور اس کی بس ایک ہی بیٹی ہو، کوئی اور مرد نہ ہو، تو کیا مجبوری کی صورت میں عورت کا گھر سے باہر جانا کسی کام کاج کے لیے یا کوئی اس طرح تو گنجائش ہے اس میں کچھ؟ بالکل، اگر واقعی ایسا ہے کہ کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور وہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو باہر سے لا کے اسے دے سکے، تو بالکل شریعت مطالعہ اس کی اجازت دیتی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. پردے کی رعایت کرتے ہوئے جو بھی اس کے شرائط ہیں اس کی تو پیروی کی جائے گی. دن ہی دن کے اندر اس کو جانا ہوگا، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آ جائے. سارے معاملات کو دیکھا جائے گا کہ کوئی دوسرا یہ مدد کرنے والا موجود ہے یا نہیں، سنبھالنے والا موجود ہے یا نہیں ہے. اگر تو کوئی صورت دوسری نکل سکتی ہے تو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں، ورنہ پھر پردے کی رعایت کرتے ہوئے دن ہی دن کے اندر وہ باہر جا سکتی ہے. جن کیا کوئی اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں تو خاندان کے لوگ یا دیگر ایسی خواتین کو یا مردوں کو اس حوالے سے تعاون کرنا بالکل. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ سوال ہم سے یہ کیا جاتا ہے کہ ان کو ہم اپنے گھر لے جا سکتے ہیں. بیٹی بولے گی میں اپنے گھر لے جاؤں، بیٹا بولے گا میں اپنے گھر لے جاؤں. تو جہاں شوہر کا انتقال ہوا ہے، یعنی شوہر کے ساتھ جہاں رہتی تھی انتقال سے پہلے، وہیں بیوی نے عدت گزارنا ہوتی ہے. قرآن کا حکم ہے اسکنوہن من حیث سکنتم، کہ اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جہاں تم رہتے ہو وہیں ان کی عدت، ان کو سکنا دو، وہیں ان کو رہائش دو. تو انہوں نے وہیں پر جو ہے وہ عدت گزارنی ہوتی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو لے کے جائیں، آپ ان کے گھر پر آئیں تاکہ ان کی جو پریشانی ہے، ان کی جو حاجات ہیں وہ پوری ہو سکیں. ٹھیک ہے. مزید سوال. تو میرا یہ سوال ہے، کیا خطبے کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے؟ خطبے کے بغیر نکاح ہو جانا؟ جی، خطبے کے بغیر نکاح تو ہو جائے گا جبکہ نکاح کی دیگر شرائط پائی جائیں. یعنی جس طرح نکاح کا حکم ہے، اگر وہ شرائط پائی جاتی ہیں تو اس صورت میں نکاح ہو جائے گا. لیکن خطبہ ہونا یہ مستحب کام ہے، اچھا کام ہے کہ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد ہی نکاح کی محفل کا انعقاد کیا جائے. ترک کیوں کریں گے؟ جیسے انہوں نے کہا کہ بغیر بھول گئے مثال کے طور پر، یہ بھی ہو جاتا کیا؟ ممکن ہے، واللہ اعلم. اچھا جی، یعنی اس سے یعنی جو نکاح پڑھانے آئے ان کو ہی بھول گیا. ممکن ہے، بعض کا ایسی کیفیات جو ہے نا وہ ہو جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں. وہ کسی کا ہوا تھا اس طرح، میرے خیال میں وہ نکاح خواہ جو ہے وہ گفتگو کے دوران شاید بھول گئے تھے اس کا اچھا، خطبہ وہ پڑھنا. پوچھتے ہوئے کہ آپ نے اجازت لے لی ہے، فلاں نے سائن کروائے تو وہ نکاح پڑھا، تو کیا ہوا؟ اچھا پہلے رہ گیا بالفرض تو بعد میں پڑھنے کو مسئلہ نہیں ہے. اس میں بعد میں پڑھ چلیں. یعنی زیادہ مسئلہ تو اس وقت ہوگا جب دعا مانگ کے وہ مبارکباد دے کے چلے گئے ہیں، بعد میں کسی کوئی دولہے کو کہے کہ بھئی تمہارا نکاح یہ کیسے ہوا، خطبہ ہی نہیں ہوا. تو بہرحال خطبہ اس کے لیے شرط نہیں ہے. ناظرین اکرام، پروگرام آپ نے وہ ملاحظہ کیا ہے اور پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. آمین بجاہ نبی. ہادی و رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے، حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.